فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی ان گنت نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ اپنی نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر برسائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شعبان المعظم کی آخری جمعرات ہے اور اس کے بعد بڑا ہی مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج شعبان المعظم کی آخری جمعرات ہے اور اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس قرآنی آیت کو ضرور پڑھ لیں تو مزید اس پر روشنی ڈالیں گے مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی ذات عالی کی یہ بڑی پیاری آیت ہے اور بڑی ہی لاڈلی آیت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کی طرف توجہ دلا کر اللہ فرماتا ہے کہ اتنی نعمتوں کو مل جانے کے بعد بھی تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ جس طرح تو نے چاہا تھا ایسے تجھے تیرے رب نے بنایا ہے، ایسے تجھے پیدا کیا ہے، تو پھر کیوں تو اس کا ناشکرہ ہو چکا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، تو اس کی کبھی بھی آپ ساری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اتنا بڑا فضل اور اتنا بڑا احسان ہے اس رب العالمین کا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ناک دیا، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، ہاتھ دیے، چلنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، دل دماغ دیا۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے اور اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی ایسی برگزیدہ ہستی، ایسا برگزیدہ پیغمبر کہ 6 مہینے روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آج روزہ رکھا ہے تو کل ناغا، پرسوں پھر روزہ، پھر ناغا، پھر روزہ۔ 6 مہینے روزہ ہے، 6 مہینے افطار ہے۔ تو ایک دن اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ اے داؤد، میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ارشاد فرمان لگے، یا اللہ، میں تیرا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ میں تیری نعمتوں کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو اللہ کی ذات نے حضرت داؤد کو فرمایا کہ اے داؤد، آج تو نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، آج تو نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں تو تیرا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں۔ پھر اللہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے میں اور نعمتیں دے دوں گا۔ اللہ نے گھر دیا، گاڑی دی، بینک بیلنس دیا، اولاد دی، بیٹے بیٹیاں، سارا نظام زندگی بہترین چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس پر میرا شکر ادا کر، یہ تجھے میں نے نعمتیں دی ہیں، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا ہے سارا کچھ۔ فرماتا ہے کہ اس پر تو شکر ادا کرے گا، میں اور بڑھا دوں گا، میں اور دے دوں گا۔ اور اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ،
اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ میں یہ جو کچھ میں نے تجھے دیا یہ سارا کچھ واپس لے لوں گا، میں یہ سب کچھ واپس لے لوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ تو میرا نافرمان بنتا جا رہا ہے، تو میری نعمتوں کا ناشکریہ کر رہا ہے، میرا شکر گزار بندہ نہیں بن رہا۔ شکر گزاری کرے گا اور دوں گا، ناشکری کرے گا جو دیا یہ بھی واپس لے لوں گا۔ تو شعبان المعظم کی آخری جمعرات اور پھر شعبان المعظم کا مہینہ بڑی آب و تاب سے آیا تھا، جیسے آیا تھا ایسے چلا گیا، بہت لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، بہت سارے بیچارے غافل بھی رہے، لیکن آخری جمعرات ہے، آخری جمعرات کا عمل، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا وظیفہ بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے، سارا سال جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا ہو جائے گا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے وظیفے کے ذریعے سے، اس کو پڑھیں گے، اللہ مزید نعمتیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ کاروبار چلا دے گا، فقر و فاقہ دور کر دے گا، بے اولاد ہے اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا، گھر میں اطمینان، سکون، چین، راحت والی زندگی اللہ عطا کر دے گا۔ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ سارے مسئلے مسائل سدھار دے گا، کیونکہ اللہ نے اس پر وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کا اس پر وعدہ ہے کہ شکر ادا کر، میں تجھے اتنی آسانیاں، اتنی آسائشیں دوں گا کہ جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی کوئی ایسا کام کریں، ایسا عمل کریں جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کون سا ایسا عمل کریں گے جو آپ کے لیے بھی صدقہ بنے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لکھیں۔ آپ نے لکھ دیا، جو نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، اپنا بھی لکھ جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، گویا کہ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کی ایک چین بن جائے گی۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ کار میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعرات کا دن کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ لیں، بھلے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد یا اس سے قبل نماز ظہر، نماز عصر، جو وقت آپ کو میسر ہو آپ اس وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو درود آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے، کوئی بھی درود پاک جو آپ کے ذہن میں آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پوری دھیان توجہ کے ساتھ کہ اللہ کی ذات عالی نے مجھے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں میں ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس نیت سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ایسا کرنا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا ہے، پہلے پڑھا ہے درود پاک، اتنی ہی تعداد کے حساب سے آپ بعد میں بھی پڑھ لیں۔ بعد میں پڑھ کر درود پاک بھی پڑھ لیا، وظیفہ بھی پڑھ لیا، پھر آخر میں اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے جتنی بھی نعمتوں کی بارش کی ہے مجھ پر، نچھاور کی ہیں نعمتیں مجھ پر اپنی، میں ان تمام نعمتوں کا اس وظیفے کے ذریعے سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
تو انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے وظیفہ بھی ہو جائے گا، عمل بھی آپ کا کامل ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات عالی بھی راضی ہو جائے گی، اور پھر اللہ مزید نعمتوں سے آپ کو نواز بھی دے گا۔ آصف بھائی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو اس وظیفے کے متعلق تو آپ ضرور کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جمعرات کا آپ نے وظیفہ بتایا اور ماہ شعبان کی آخری جمعرات کا آپ نے عمل بتلایا۔ یہ وقت دوبارہ 1 سال بعد آئے گا۔ اگر کوئی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو کیا وہ ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ سکتا ہے؟ سوال آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہے جو بھائی آصف صاحب نے کیا ہے کہ اگر جمعرات کو نہیں پڑھ سکتا تو کیا جمعے کو پڑھ لے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ جمعرات کو ہی پڑھے۔ اگر ہماری ویڈیو ان کے پاس تاخیر سے پہنچتی ہے یا وہ دیر سے دیکھتے ہیں تو جب بھی یہ وظیفہ سنیں، دیکھیں، جمعۃ المبارک کے دن وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کر لیں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات عالی اس عمل کو کرنے کی وجہ سے آپ سے راضی بھی ہو جائے گی اور آپ کو مزید نعمتوں سے نواز بھی دے گی۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، ماہ شعبان کی آخری جمعرات کا کر صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست قرآنی آیت کا عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور مزید اللہ کی نعمتوں کی بارش اپنے اوپر کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔